اللہ کے نبی کی اس حدیث میں بہت پروفاؤنڈ ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہیسن, کوشش کرو, بھاگو دوڑو, to do good deeds before you are overtaken by 7 affiliations, 7 trials, 7 afflictions. Number 1, are you waiting for such poverty which will make you unmindful of devotion, or prosperity which will make you corrupt, or disease which will disable you, or such senility as it will make you mentally unstable, or a Dajjal who is the worst expected fitna which is absent, or the hour, the day of judgment, which will be most grievous and most bitter. تو ان چیزوں سے پہلے فائدہ اٹھا لو. When you are free, worship Allah subhanahu wa ta'ala as much as you can. Plan and set a vision. Ideal circumstances کبھی لائف میں نہیں آتے. You have to engineer them. Ideal circumstances, اچھے دن, بالکل managed lifestyle will not come to you in a letter box. You have to do the effort. You have to plot and plan and do the actions, because if you fail to plan, you plan to fail. You will have to engineer them to worship Allah subhanahu wa ta'ala and to spend your time in a positive way, inshallah ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us. So میں briefly ان 6 چیزوں کو, 6 ریگریٹس کو مینشن کرتا ہوں. نمبر 1 از جن لوگوں نے سورہ بقرہ کو اٹینشن نہیں دی, وہ ان کا ریگریٹ کا باعث بنے گا, کیونکہ یہ شیطان کو بھی دور کرتی ہے اور جادوگر کی چال کو توڑتی ہے اور برکت کا باعث بنتی ہے. دوسری چیز, ایسی گیدرنگ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لیا جا رہا ہو. Make sure whenever you sit, you make people remind of Allah subhanahu wa ta'ala, and you yourself remember Allah subhanahu wa ta'ala. تیسری چیز, پوزیشن, اتھارٹی کو ڈیمانڈ کرنا, اس کے لیے اسپائر کرنا اور وہ چاہنا جب کہ آپ انکیپیبل ہوں اور وہ نہ کر پائیں, یہ حسرت کا باعث بنے گا. چوتھی چیز, وہ بندہ جو اپنے نیک اعمال لوگوں کے سامنے رکھتا ہے, اس کے اندر ایک ڈیزیز ہے اور ایک مرض ہے کہ میں شو آف کروں. اور پانچویں چیز, کہ جب آپ نیک اعمال کر رہے ہوں تو میک شیور دیٹ یو ڈونٹ ڈو ہولز ان دیٹ باسکٹ, کہ کہیں وہ ان سے نکلتے نہ آ جائیں, کسی کی غیبت کر کے, کسی کی چگلی کر کے, کسی کو طعنہ دے کے اور کسی کے ساتھ بغض رکھ کے, کیونکہ قیامت کے دن وہ نیک اعمال دینے پڑ جائیں گے اور گناہ ان کے لینے پڑ جائیں گے. یہی تو مفلس ہے, یہی تو بینکرپٹ ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ مفلس بینکرپٹ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس درہم اور دینار تھا لیکن اس نے کھو دیا اور بزنس میں لاس کر لیا. اور نے کہا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال لے کے آئے گا لیکن کسی کو مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پہ ظلم اور زیادتی کی ہوگی اور اس کے تمام اعمال چھین لیے جائیں گے. اینڈ the last thing is, جو بندہ اپنے ٹائم کو ویسٹ کر دے, جو بندہ اپنے a person who falls short in utilizing his minutes and seconds. So I make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those productive Muslims on the planet جو کہ اپنے لیے ایک اچھی لیگیسی سیٹ کریں, اپنی آخرت کے لیے پلان کریں, اور ان لوگوں میں سے ہوں جو النبیین, الصدیقین, الشہداء, الصالحین کے ساتھ مل جائیں قیامت کے دن, اور اس گروپ میں سے ہوں, اس کیٹیگری میں سے ہوں جو کہ امن میں اور سکون میں اور ہیپی ہوں گے اور خوش ہوں گے, اور جن پہ کوئی ہی کسی قسم کا برڈن, کسی قسم کا پسینہ, کسی قسم کی آفت نہیں ہوگی, جبکہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے اور لوگ جو ہے نا وہ اسٹریس, انزائٹیز اور گریف کا شکار ہوں گے. اور ایک دعا ہے جس کو یاد کریں اپنی زندگی میں, اس کو کثرت سے منگا کریں, نماز میں, سجدوں میں, تشہد کے بعد, سلام پھیرنے سے پہلے, آخری حصے میں رات کے, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانگ کریں اللہم اصلح لی دینی الذی عصمت امری, یا اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے جو میرے معاملے کو سدھارنے والا ہے. واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی, اور میری دنیا کو سدھار دے جو کہ میری معاش کا بندوبست ہے, یعنی جو کہ میرے فائنانسز ہیں.
وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میری آخرت کی اصلاح کر دے جہاں میں نے واپس پلٹنا اور لوٹنا ہے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میری زندگی کو ہر قسم کی خیر سے بھر دے اور بھر دے. وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور میری موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا باعث بنا دے اور بہترین موت نصیب کرنا، یعنی کلمے پہ موت نصیب کرنا، اور وہ شر والی موت نہ ہو. آمین یا رب العالمین. I make this beautiful dua for myself and you guys as well. Do memorize this dua, and inshallah I request my team to upload this dua in the comments box inshallah. میں کچھ آپ کے انشاءاللہ کامنٹس لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس سیشن کو اینڈ کریں گے. جزاک اللہ خیر بد آصف خان، میلا بلیس یو، بارک اللہ فیک. جی دعا کو انشاءاللہ میں لیکچر کے بعد میں کرتا ہوں انشاءاللہ. سسٹر صبا بٹ آئی تھنک نہیں، سسٹر صبا جزاک اللہ خیر فار دا ہول سمری، بارک اللہ فیک. You can contact me through Instagram or my email ID inshallah ta'ala. میں ٹرائی تو کرتا ہوں کہ رپلائی کروں، جتنا انشاءاللہ وقت ملتا ہے ان کو رپلائی کروں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر عمر زمان، حبک الذی احببتنی لہ حبیبی، بارک اللہ فیک. جی دعا انشاءاللہ مینشن کر دیتے ہیں، اگر کوئی بردر ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی مینشن کر دیں گے. جزاک اللہ خیر. سسٹر آپ کا نام بہت ڈیفیکلٹ ہے، انشاءاللہ میں پڑھ نہیں پاؤں گا. جزاک اللہ خیر فار دا فیڈ بیک، میرا بلیس یو آل. عشق خدا محبت مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پلیز میرے انسٹاگرام پہ مجھے رپلائی کر دیں. شوڈ آئی سرچ یو ود دا سیم نیم، عشق خدا، اور وہ کیا تھا دوسرا؟ محبت مصطفیٰ. انشاءاللہ گڈ نیم ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرام اتر پردیش. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا نمازی بننا قبول فرمائے اور آپ کو اس پہ استقامت دے اور موت تک ہی نمازی رہنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اللہ کی عبادت تب تک کرتے رہیں جب تک آپ کو موت نہ آ جائے. یہاں پہ یقین سے کا مطلب موت ہے. جزاک اللہ خیر مذہب وقاص اینڈ سسٹر فاطمہ مرتضیٰ، بارک اللہ فیکم. کوئی آپ کا اس ٹاپک سے کوئی ریلیٹڈ کوشچن ہے تو وی کین ٹیک دا کوشچن، ادروائز انشاءاللہ ویل اینڈ دا سیشن. جی کوئی نمبر نہیں ہے بات کرنے کے لیے؟ یس یو ہیو آر آفیشیل نمبر انشاءاللہ، جو ہمارا یوتھ کلب کا ایک آفیشیل نمبر ہے. سسٹرز کا بھی ہے، ہمارے مینشنڈ ہے فیس بک پہ، اور بردرز کا بھی ہے، تو یو کین کانٹیکٹ دیم انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ایوری ون، بارک اللہ فیکم. may Allah bless you all. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان